آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلا آلک وصحابک یا رحمت للعالمین اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اے حسین بن علی تیرا ایسا نہیں کوئی کہے میں نے حسین کا ذکر سنا نہیں سب نے سنا بار بار سنا اتنی خاموشی زیب نہیں دیتی ہاتھ کھڑا کر کے پڑھی ہے اے حسین بن علی تیرا ساتھ والے بندے کا ہاتھ پکڑ کے اس کا ہاتھ بلند کر کے کہے کہ جناب اعلیٰ اگر تو تھکا ہوا ہے میں تیرے ہاتھ کا سہارا بنا کے تمہیں یاد دلاتا ہوں ہم بھولنے والے نہیں ہم کہنے والے ہیں اے حسین بن علی تیرا زمان چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو وہ لوگ کے نیزہ پر تیرا قرآن سنانا اے حسین بن علی تیرا زمان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار
شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد فخر اہل سنت قوت تحریک لبیک یا رسول اللہ عزت مآب جناب انجینئر محمد حفیظ اللہ علوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر محفل حضرت علامہ مولانا محمد امجد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سرپرست محفل حضرت علامہ مولانا عابد محمود چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس بابرکت محفل میں نبی علیہ السلام کے جتنے بھی غلام تشریف لے کے آئے، علماء میں سے، عوام الناس میں سے، علامہ صفدر حسین صاحب، علامہ غلام مصطفیٰ اعظم صاحب، اور آج کی اس محفل کے بانی، عمر چھوٹی ہے، کام بڑا کیا ہے کہ حضور کے غلاموں کے اس اجتماع کو امام عالی مقام کے ذکر کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ میری مراد برادرم جناب عبد الرحمن صاحب اور ان کے رفقا جن کی کوشش کاوش سے آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں۔ میں پچھلی بار آیا تھا، میرے خیال میں مسجد کا آپ نے کام کروایا ہے کچھ، ہاں جی ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے جی۔ تو مجھ سے قبل مولانا شعیب الحسن قادری صاحب نے آپ کو خطاب سنایا ہوگا۔ میں ان کو لے کے اسی لیے آیا تھا کہ آج میری طبیعت ناساز تھی، میں نے کہا یار ہو سکے میں بیان کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو لوگوں کو یہ گلہ نہ رہے کہ جی مولوی صاحب شاید کہیں اور چلا گیا ہوگا، تو خود نہیں آیا، کہیں سے لاکھ 1.5 لاکھ کسی نے دے دیا ہوگا تو ادھر چلا گیا ہوگا ہمارا جلسہ چھوڑ کے۔ تو میں نے کہا میں یہ بھی بتاؤں کہ میں بھی آیا ہوں، لیکن صحت بیماری یہ جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ اچانک ہو سکتی ہے، مولوی بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہوتے ہیں، یہ بالکل خلائی مخلوق نہیں ہوتے، نہ ہی یہ اسپیس سے آتے ہیں، یہ ادھر ہی آپ میں ہی ہوتے ہیں، ادھر ہی سے جناب پروان چڑھتے ہیں۔ چند باتیں ہیں گوش گزار کرنی ہے آپ کے، نوجوان ہو، بچے ہو، بزرگ، آپ سارے بیٹھے ہو، ایک سوال ہے میرا کہ ذکر حسین آپ ہر سال سنتے ہیں، شہادت امام علی مقام ہر سال سنتے ہیں، اتنا بتائیے کہ کانوں کے چسکے کے لیے رسم سمجھ کے سنتے ہو یا زندگی بنانے کے لیے مشن سمجھ کے سنتے ہو؟ اگر لفظوں کے اعتبار سے کہوں تو سارے کہیں گے کہ مشن سمجھ کے، لیکن عملی اعتبار سے اگر کہا جائے تو ناراض نہ ہو، ہمارے ملک کی اکثریت صرف اہل بیت کے ذکر کو رسم سمجھ کے سنتی۔ اگر ان لوگوں نے مشن سمجھا ہوتا تو آج ایوانوں میں یزیدیت پروان نہ چڑھ رہی ہوتی۔ آج حسین کے نانا کے دین کے دشمن، حسین پاک کے نانا کی ختم نبوت کے منکر بڑے بڑے عہدوں پہ نہ بیٹھے ہوتے اگر ہماری قوم مشن سمجھ کے کربلا سنتی۔ مشن حسین کیا ہے؟ آپ نے یزیدیت کو شکست دینی ہے۔ یزیدیت کیا ہے؟ کہ دین اسلام کے مد مقابل ایک ایسا نظام جس میں اللہ کی حدود کو توڑا جائے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا جائے۔ حسین پاک نے کہا گردن کٹ سکتی ہے لیکن ظالمانہ نظام، دین کا دشمن نظام کبھی قبول ہو سکتا۔ یہی بات آپ کو سمجھانی۔ میں اصل میں نا اگر یہ سمجھا گیا تو میں سمجھوں گا کہ بہت کچھ میں سمجھا گیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے
کہ پوری تقریر میں ہوتا یہی کچھ ہے کہ حسین کریم نے بڑا اعلیٰ کام کیا کہ انہوں نے ظالم حکومت کے مقابلے میں حق کی آواز اٹھائی ہے. یہی ہوتا ہے. یزید کی سیاست میں اپنے نانا کے دین کی بہتری کے لیے حسینی سیاست کی آواز بلند کی. یہی کچھ ہوا ہے. لیکن آج کے دور میں جب ہم وہی بات کرتے ہیں کہ یار حضور کے دین کی حفاظت کے لیے آقا کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے لبیک کا ساتھ دیں، تو ادھر ہی حسین کریم کا ذکر سن کے رونے والے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھو جی مولوی نے سیاسی بات کر دی، ہو مولوی نے دیکھو جی سیاسی بات کر دی. کیا حسین پاک نے یزید کی سیاست کے خلاف حسینی سیاست کی بات نہیں کی؟ اگر آہستہ بات کر رہے ہو کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سناتا ہوں. اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ پوچھیں کہ کیسے، تو میں بتاتا ہوں کہ آخری خطبہ میرے امام کا آپ نے واضح طور پہ اس میں فرمایا ہے کہ اے کوفیو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے نانا جان نے فرمایا اگر مسلمانوں پہ ایسا حکمران آ جائے جو اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے، اس کی حدود کو توڑے، تو جو بندہ مسلمانوں میں سے اس کے ظلم کے اوپر ہاتھ اور زبان سے کوئی کوشش کر کے اس کے ظلم کو نہ روکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو حشر اس ظالم بادشاہ کا ہوگا، چپ رہنے والے کا بھی وہی ہوگا. تو چپ رہنا تو دور کی بات ہے، جو ساتھ دے دے، جو کہ مولوی صاحب رات کو 5-5 ہزار دے گئے تھے، 3-3 ہزار. حضرت سیٹ ہماری پکی تھی، رات کو پیسہ بڑا چلا ہے. میں نے کہا جس انسان نے مسجدوں میں محفلوں میں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگائے لبیک 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 یا رسول اللہ، اور کہہ کے وعدہ کر کے گیا لبیک والوں میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور پھر جا کے 3-4 ہزار پہ حسین کے نانے کی عزت و آبرو بھی سمجھ نہیں آئی اس کو، اور 5 ہزار کی ایسی غفلت آئی کہ جناب وہ بھول گیا ہے. ایسے بندے کو کہنا چاہتا ہوں ہماری نہیں مانتے تو نہ مان، کم از کم حسین کی تو مان. حسینی نظام کے ساتھ کھڑے رہو. اس میں آپ کی بھی، ہماری بھی، ہماری نسلوں کی بھی بقا ہے. قرآن پڑھیں آپ سبحان اللہ کہیں. میں ممکن ہے کہ بہت ساری چیزیں وہ نہ کہہ سکوں جو آپ کے دل میں ہیں، آپ نے چاہا ہے. میں پھر بھی پوری کوشش کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اور دعا بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، عافیت دے، اور مجھے کچھ کہنے کی توفیق دے. اور میں نے اب نیت کر لی ہے کہ بھی ایک دن میں 2 جلسوں سے زیادہ جلسے نہیں ہونے چاہیے، اور نیند بھی پوری ہونی چاہیے، کہ تینوں ہی جلسے خراب کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ 2 ہی کر لے. تو جن کو دیے ہوئے ٹائم آج سے ان کو بھی کوئی معذرت کر کے ٹائم کی ادلی بدلی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری مجبوریوں کو سمجھیں. ایک بندہ فاروق الحسن آپ ہر طرف سے فون کریں گے، سفارشیں لڑائیں کہ بھی ادھر بھی آ جاؤ، ادھر بھی جاؤ، کدھر آئے گا بھائی اتنے سارے. اب اس لیے تو ہم نے ڈپلیکیٹ تیار کیا ہے شعیب الحسن، اس کو بھوکھا رکھ کے تو اس کی باڈی بھی کوشش کی ہے کہ اپنے جیسی ہو، سنگل پسلی ہو بالکل. چلو کوئی موٹا بندہ نہ ہو، آپ کہیں کہ یا جناب یہ کیسا لگ رہا ہے، تو پھر آپ کوشش کریں کہ بھئی جہاں میں نہ آ سکوں تو عذر قبول کر لیا کریں. سبحان اللہ کہیں، قرآن پڑھیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ کا ارادہ بن گیا ہے ہر ناپسندیدہ چیز کو تم سے دور کرے، تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، ویسے ہر ناپسندیدہ چیز اہل بیت سے دور ہے. ہمارے نزدیک ناپسندیدہ چیزوں میں ایک چیز جناب اعلیٰ وہ یہ بھی ہے کہ ہم بخیلی کو ناپسند کرتے ہیں، ہم جناب اعلیٰ کنجوسی کو ناپسند کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کی آل سے اس کو بھی دور فرما دیا. تجھے مولا حسین کا وہ ایک واقعہ یاد آیا. آپ کے دروازے کے اوپر آتا ہے سوالی، ایک شاعر آتا ہے، آ کے شعر کے اندر میں 4 مصرے لکھتا ہے. ان 4 مصروں میں آ کے کہتا ہے حسین جب سوالی کسی کے در پہ سوال کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنی آبرو کو، اپنی عزت کو، اپنی شان کو بیچ دیتا ہے. اس کے سامنے جس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے آج میں اپنی شان کو، عزت آبرو کو تیرے دروازے پہ بیچ
کے تجھ سے مانگنے آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ دے دو۔ جس وقت یہ سوال کر کے لکھ کے جناب اندر بھیجا، میرے امام علی مقام نے فرمایا تیاری شروع کرو، جو کچھ گھر میں ہے سارا جمع کرو، سوال ہی آیا ہے۔ ابھی سارے اپنے اپنے حصے کا جو کچھ بھی تھا سب کچھ جمع کر رہے ہیں۔ اس نے سمجھا شاید یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس نے 4 مصرے جلدی میں اور لکھے، کئیوں کو زیادہ جلدی ہو جاتی ہے، جلد بازوں کے لیے 4 مصرے اور لکھے۔ اس میں لکھا اے حسین گھر جاؤں گا تو پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے سید کے دروازے سے، اگر کہوں کہ بہت کچھ لے کے آیا ہوں یہ جھوٹ ہوگا، اگر کہوں کچھ نہیں لے کے آیا لوگ کہیں گے گیا حسین کے در سے خالی مڑ کے آیا، جھوٹ بولتا ہے۔ میں کدھر جاؤں، کس طرح جاؤں، میری عزت کیسے بچے گی؟ میرے امام جلدی سے باہر آئے، 12,000 درہم کی تھیلیاں اٹھائیں، آ کے کہتے ہیں یار تو نے بڑی جلدی کر دی، ہمیں خدمت کا موقع نہ دیا، ابھی ہم سوچ رہے تھے تمہیں اتنی دیتے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھتی کہ علی کے بیٹے نے تمہیں خیرات دی تھی، لیکن جلدی میں کہہ رہے ہو تو چلو یہ 12,000 پکڑ کے چلے جاؤ، تم سمجھنا تم نے کچھ مانگا نہیں تھا، ہم سمجھیں گے ہم نے کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ یہ وہ ہے جو جھولیاں بھر کے بھی کہتے ہیں سمجھو کہ ہم نے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، بندے تھوڑے نہیں آواز تھوڑی ہے، مل کے پڑھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ آئیے ذرا غور کرتے جائیے، وہی حسین اپنے نانا کے مدینہ کو بھی چھوڑ کے، خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ کے، اپنے حج کو بھی چھوڑ کے کربلا میں آتے ہیں، کربلا میں آ کے اپنے نانا کے دین کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ میں آج شہادت بالکل نہیں پڑھنے لگا، میں معذرت کرتے ہوئے جناب اعلیٰ عبد الرحمن سے بھی ساتھیوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، میں صرف اور صرف کربلا کے بات کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اور کربلا والوں کے مقصد کی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جناب اعلیٰ کربلا ایک واقعہ نہیں، کربلا ایک حد فاصل ہے جو قیامت کے دن تک جناب اعلیٰ حق اور باطل میں کھینچی رہے گی۔ جب تک یزیدیت کے طرز پہ کوئی چلتا رہے گا تب تک مسجدوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں ظالموں کے مقابلے میں کبھی لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے، کبھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے حسینیت بھی آ کے میدان میں کھڑی ہوگی اور دنیا کو بتائیں گے لوگوں 14 صدیوں بعد خادم حسین رضوی کی آواز پہ نکلنے والے یہ محمد عربی کے فقیر تمہیں بتانا چاہتے ہیں اگر 14 صدیوں بعد حسین کے خادم اتنے دلیر ہیں، ذرا سوچو ان خادموں کے مولا کتنے دلیر ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔